السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ بھائی؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جی۔ آج کا یہ جو ولاگ ہے یہ کچھ ڈیلے ہو گیا کیونکہ کچھ تھوڑی طبیعت میری صحیح نہیں تھی۔ ابھی بھی آپ کو میری آواز سے لگ رہا ہوگا کوئی جو یہاں پر وائرل ہوا ہے، گلا خراب ہونا، بخار شخار، تو اس کا شکار ہو گیا تھا میں۔ تو میں نے کہا کہ کافی دن ہو گئے ہیں آپ سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی، تو آج کوئی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہے میں نے کہا آپ سے بات چیت کی جائے۔ اسی حوالے سے آج جو میں ٹاپک لے کے آیا ہوں اس کا زیادہ تر کنسرن جو ہے وہ اساتذہ سے بھی ہے، کیونکہ میں خود بھی ٹیچنگ کرتا ہوں، آپ کو معلوم ہے، خود بھی ایک میں ٹیچر ہوں۔ تو کچھ ایسی کوالٹیز میں چاہتا ہوں کہ ٹیچرز کے اندر ڈیولپ ہونی چاہیے۔ یقیناً ہمارے ٹیچرز جو ہیں، جو بھی ٹیچنگ کر رہا ہے، کہیں بھی ٹیچنگ کر رہا ہے، میرے حساب سے وہ ایک بہت اچھا ٹیچر ہوتا ہے اور وہ اپنا بیسٹ جو ہے وہ ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ کچھ ایسی چیزیں کہ جو کہ میں نے آبزرو کی ہیں ڈیورنگ اپنی ٹیچنگ لائن میں، کہ ٹیچر کو کون کون سی چیزوں کے اوپر عبور ضرور حاصل ہونا چاہیے، وہ تمام کوالٹیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہیں ایک ٹیچر کے لیے، اس کو آج جو ہے وہ یہاں پر ڈسکس کیا جائے۔ تو ہو سکتا ہے شاید یہ تھوڑی جو ہے آپ کی آج کی جو ولاگ ہے یہ لمبی ہو جائے، اس کا ٹائم پیریڈ تھوڑا زیادہ ہو جائے، لیکن اس کو اینڈ تک ضرور سنیے گا اس کو۔ تو کچھ ایسی کوالٹیز جو میں لے کر آیا ہوں آج، اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی جو کوالٹی ٹیچر کے اندر ہونی چاہیے وہ ہے he or she must be best in the communication. He must be best communicator. وہ ایک بہترین کمیونیکیٹر ہونا چاہیے، اس کے اندر کمیونیکیشن کی جو ایک کوالٹی ہے وہ ضرور ہونی چاہیے۔ اگر ٹیچر ایک اچھا کمیونیکیٹر نہیں ہوگا، صحیح طرح سے اپنی بات کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکے گا، تو یقیناً جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس کی بات کو سمجھ نہیں سکیں۔ دیکھیں، اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے کہ انوسینٹ سے ہوتے ہیں۔ کچھ جو ہے وہ تھوڑا تیز بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر بچہ جو دیکھا گیا ہے وہ انوسینٹ ہوتا ہے اور وہ کبھی ٹیچر کو غلط نہیں کہتا۔ اکثر چھوٹے لیول پہ اگر آپ یہ دیکھیں، اسکول کے لیول پر یا نرسری یا پریپ کے لیول پر یا پرائمری کے لیول پر، تو وہ کبھی اپنے ٹیچر کو غلط نہیں کہتا۔ وہ گھر میں دوسروں کو کہتے ہیں نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں لیکن میرا ٹیچر صحیح کہہ رہا ہے۔ تو ہمیں کمیونیکیشن کے لحاظ سے جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ تو اگر ٹیچر اپنی بات کنوے نہ کر سکے تو یس یس تو وہ کہہ دے گا، لیکن وہ بات کو سمجھ نہیں پائے گا۔ تو ایک بہت بڑی جو ہے کوالٹی وہ یہ ہے کہ ٹیچر کو کمیونیکیٹ اچھی طریقے سے جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ جب وہ اچھی طرح سے کمیونیکیٹ کرے گا تو یقیناً وہ بہترین ٹیچر بن کر سامنے آ سکتا ہے۔ تو ایک یہ بہت اہم کوالٹی ہے جو کہ اس کے اندر ہونی چاہیے۔ کمیونیکیشن کے ساتھ ساتھ اگلی کوالٹی جو میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ ہی مسٹ بی اے گڈ لسنر اور شی مسٹ بی اے گڈ لسنر۔ ٹیچر چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، کمیونیکیشن کے ساتھ ساتھ وہ ایک اچھا لسنر بھی ہونا چاہیے، اچھا سننے والا ہونا چاہیے۔ کہ بچہ دیکھیں کلاس میں تو بچے کسی قسم کے بھی سوال کر لیتے ہیں، ریلیونٹ کوشچن بھی کر لیتے ہیں اور ارریلیونٹ بھی کوشچن کر لیتے ہیں۔ تو اس وقت ٹیچر کو جو ہے وہ غصے میں نہیں آنا چاہیے کہ اس نے مجھ سے جو ہے وہ ارریلیونٹ کوشچن کیوں کر لیا۔ بھائی جو بچے کے ذہن میں اس لحاظ سے جو کوشچن آیا ہے وہ اس نے کر لیا ہے، وہ کہ وہ ارریلیونٹ ہے، لیکن اسٹوڈنٹ نے کوئی کوشچن کر لیا ہے۔ اب ٹیچر کا یہ فرض ہے کہ وہ اس انداز میں اس کا جواب دے کہ اس ارریلیونٹ کوشچن کو ریلیونٹ کوشچن کے ساتھ ملا کے اور بچے کو سیٹسفائی کرے، اس کے سوال کا جواب دے۔ تو اگر اس کے اندر پیشنس ہوں گے، یہ کوالٹی یہ بھی آتی ہے کہ پیشنس ہونی چاہیے، اس کے اندر صبر ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ٹیچر کے مقام پہ کھڑا ہو رہا ہے۔ تو اگر اس کے اندر پیشنس ہوں گے اس کے اندر، تو وہ ارریلیونٹ یا ریلیونٹ کوشچن، ریلیونٹ ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ارریلیونٹ کوشچن اسٹوڈنٹ نے کر لیا ہے تو اس کو وہ بہتر انداز میں سنے اور بالکل بھی یہ احساس نہ ہونے دے کہ بچے نے اس سے کوشچن غلط کیا۔ اگر وہ یہ احساس دلائے گا
تو اس کا سب سے بڑا نقصان بچے کو ہوگا، اور بچے کی آپ کے ساتھ جو ایک انٹریکشن ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ بچے کو کیسے نقصان ہوگا؟ بچہ دوبارہ کویشچن نہیں کرے گا، وہ ڈر جائے گا کہ مجھے جو ہے پہلے کویشچن پہ مجھے ڈانٹ پڑ گئی، یہ سنپ کر دیا گیا، مجھے یہ بٹھا دیا گیا، میری بات کو اہمیت نہیں دی گئی، تو میں آئندہ کویشچن نہیں کروں گا۔ اور اس سے بچہ جو ہے بہت سے ایسے کویشچن جو بعد میں ہو سکتا ہے اس کے ریلیونٹ کویشچن بھی بن سکے آگے آنے والے دنوں میں، وہ کویشچن نہیں کر پائے گا۔ تو اس کا جو اثر پڑے گا وہ اسٹوڈنٹ پہ پڑے گا، اور ساتھ ساتھ ٹیچر پہ بھی پڑے گا۔ ہو سکتا تھا کہ وہی بچہ جو ہے وہ کسی ایسے مقام پہ پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا، جو کہ وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اور بعد میں ٹیچر جو ہے وہ یہ بڑے فخر سے بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، کیونکہ ٹیچر کو تو صرف یہی چاہیے، اس کو سلام اس کو ملتا ہے، جب کہیں سے بھی وہ گزرتا ہے اس کو سلام ملتا ہے اور اس کو ایک عزت ملتی ہے اسے، اس کے علاوہ اور ٹیچر کو شروع سے کچھ چاہیے نہیں ہوتا۔ تو ٹیچر کو جو ہے وہ ایک اچھا لسنر بھی ہونا چاہیے، سننے والا اچھا ہونا چاہیے، صحیح انداز میں اس کو سنے اور اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے، اور اس کے بعد پھر وہ جواب دے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کا آئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا۔ یہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی ایک دفعہ اسی طرح میں نے کیا تھا کہ آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، چاہے وہ فرام دا اسٹوڈنٹ ہے یا فرام دا ٹیچر۔ تو ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ بہت اہم کردار وہ ادا کرتا ہے ٹیچرز کی طرف سے، کیونکہ ٹیچر جب سب پہ آئی کانٹیکٹ اس کا ہوگا تو اس کو پتہ ہوگا کہ کون سا بچہ جو ہے جو کلاس کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ اس وقت کس ایکٹیویٹی کے اندر بزی ہے، مصروف ہے، تو وہ اس کو فوراً پوائنٹ آؤٹ کرے گا۔ اور جب کوئی کویشچن کیا جا رہا ہے پھر تو آئی کانٹیکٹ بہت ضروری ہے ان دونوں کا، تاکہ اسٹوڈنٹ کو بھی یہ معلوم ہو کہ توجہ میری طرف جو ہے وہ آ رہی ہے، توجہ ٹیچر جو ہے وہ صرف مجھے وہ دے رہا ہے، باقی لوگ جو ہے بچے وہ اس کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ٹیچر ایک اچھا گڈ لسنر ہونا چاہیے، اس طرح سے اسٹوڈنٹس کو بھی میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ایک اچھا گڈ لسنر ہونا چاہیے۔ تو آئی کانٹیکٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس سے بات آپ بہتر انداز میں اس کو بچوں کو کنوے کر سکتے ہیں۔ ایک کوالٹی اور بڑی زبردست ہے، وہ ہے کہ ٹیچر جو ہے ہی اور شی مسٹ بی اڈیپٹیبل، یعنی کہ ہر قسم کے طلباء سے اس کی وہ اس کو اڈاپٹ کرے۔ اس کو جب وہ اڈیپٹیبلٹی کے اوپر ہوگا تو چاہے بچہ کم ذہین ہے یا زیادہ ذہین ہے، ہر قسم کے طالب علم کو وہ اپنے ماحول کے اندر جو کلاس میں اس نے ماحول کریٹ کیا ہے پڑھائی کا ماحول، اس کے اندر ایڈجسٹ کر سکے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بچے کلاس کے اندر شور کر رہے ہوتے ہیں، اب اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ بچوں کو اڈاپٹ نہیں کر پاتا۔ جب تک اس کو وہ اڈیپٹ نہیں کرے گا، اپنے ماحول میں لے کے نہیں آئے گا، بچوں کا پڑھائی کی طرف انٹرسٹ نہیں دلوائے گا، اس وقت تک کلاس کے اندر وہ ڈسپلن قائم نہیں رکھ سکتا۔ ڈسپلن قائم رکھنا بھی ٹیچر کی ذمہ داری ہے، اور وہ ان چیزوں کو جو میں آج آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں اس کو اگر وہ فالو کرے گا تو کلاس کے اندر وہ بآسانی ڈسپلن دلوا سکتا ہے، اور ڈسپلن ہوگا تو لیکچر بھی بہترین ہوگا، آپ تعلیم بھی بھرپور دے رہے ہوں گے اور اسٹوڈنٹ اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے۔ تو اڈیپٹیبل جو ہے اگر ٹیچر اگر ہے تو وہ ایک اچھا ٹیچر جو ہے وہ بن کر سامنے آ سکتا ہے۔ بعض اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، اسکول لیول کے بچے جو ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں اپنے ٹیچر سے، میل ہو یا فیمیل ہو۔ تو وہاں پر اگر یہ اڈیپٹیبلٹی اگر ٹیچر جو ہے وہ استعمال کرے، اس کو بروئے کار لائے اپنی کلاس کے اندر، اس کو جو ہے وہ پیش کرے، یعنی کہ اس کو یہ ماحول وہاں پیدا کرے، تو بچے جو ہیں وہ آگے چل کے ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے، کیونکہ ان کا ایک آپس میں انٹریکشن شروع ہو جائے، چاہے وہ عمر کے لحاظ سے چھوٹے بچوں کو پڑھا رہا ہے یا بڑے بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے میری، کہ اڈیپٹیبلٹی جو ہے وہ ٹیچر کے اندر ضرور ہونی چاہیے۔ ایک چیز اور میں آپ کو یہاں ڈسکس کروں کہ the teacher, whether the teacher is male or female, he or she must keep the students engaging in the class. اسٹوڈنٹ کو کبھی بھی آپ فری نہ بیٹھنے دیں،
دیکھیں وہ فری کہتے ہیں نا کہ ایمٹی مائنڈ از ڈیولز ہوم. تو اگر وہ فری بیٹھے گا تو یقیناً ڈسپلن خراب کرے گا, پڑھائی کی طرف وہ نہیں آ سکے گا, دوسرے بچوں کے ساتھ اس کی جو ہے بات چیت کمیونیکیشن شروع ہو جائے گی, یا وہ کوئی اور ایسی شرارت کرے گا کہ جس سے جو ہے وہ دو چار جو اس کے ساتھ دوست احباب بیٹھے ہوئے لڑکے ہیں یا لڑکیاں ہیں وہ بھی انجوائے کریں. تو ہمیشہ اسٹوڈنٹ کو انگیج رکھیں, پڑھائی میں انگیج رکھیں. اگر پڑھائی کا وقت نہیں ہے, آپ نے اپنا لیکچر پورا کر لیا ہے, تھوڑا سا ٹائم باقی رہ گیا ہے, تو کسی اچھی بات کی طرف اس کو لے آئیں, کوئی اچھی نصیحت کی طرف اس کو لے آئیں, کوئی اچھی کوٹیشن اس کو بتائیں, کوئی اس سے پوچھیں, اس سے کوئی نالج کا کوئی کوشچن پوچھیں, اس کی نالج کو کھنگالیں. اور اس کے اندر اور اس میں ضروری ہے کہ آپ کو بھی اچھی نالج ہونی چاہیے, جس ٹاپک پہ آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں اس پہ آپ کو بھی اچھی نالج ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ کا ٹاپک اور اس کا ٹاپک آپس میں جو ہے وہ مختلف ہو جائے. تو آپ کے پاس نالج ہو, آپ اس سے شعر و شاعری پہ بات کر سکتے ہیں, اس سے آپ جو ہے وہ کرنٹ افیئر کے اوپر بات کر سکتے ہیں, انٹرنیشنل افیئر پہ بات کر سکتے ہیں, کوئی اچھی کوئی ایک کوٹیشن آپ سنا سکتے ہیں, کوئی آیت یا حدیث کے حوالے سے جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں آپ اس پہ, اگر آپ کو اس پہ عبور ہے. ورنہ جو ریلیجیس ٹاپک ہوتے ہیں میں اسے عام طور پہ یہ کہتا ہوں کہ اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جب تک پوری معلومات نہ ہو اس چیز کو ہم ڈسکس نہ کریں تو بہتر ہے. لیکن ہم دوسری چیزوں کو تو بات چیت کر سکتے ہیں. ہم جو ہے وہ اچھا ایک ریلیجیس اور ایک پالیٹکس, ان دو چیزوں پہ میرے خیال سے جو ہے وہ بحث نہیں کرنی چاہیے. تو ان چیزوں سے آپ اوائڈ کریں اور بچوں کو انگیج کریں, کسی اور ڈسکشن کے اندر ان کو انگیج کرنے کی کوشش کریں تاکہ کلاس کا ڈسپلن بھی صحیح رہے اور آپ کی بات بچہ بڑے غور سے سنتا ہے. کبھی آپ نے یہ کیا بھی ہوگا, نہیں کیا تو کر کے دیکھیں, بچہ آپ سے بہت زیادہ انوالو ہو جائے گا. وہ آپ کو ایسی ایسی باتیں آپ کو کرے گا وہ کہ آپ کو جو ہے نا بڑا لطف آئے گا آپ کو, اور آپ سمجھیں گے کہ واقعی آج کا جو یہ میرا تھوڑا سا ٹائم جو بچا ہے یہ بڑا پریشیس ٹائم تھا یہ. تو ایک چیز تو یہ. پھر یہ ہے کہ دیکھیں بڑا خوبصورت رشتہ ہے ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا. اس کے اندر جو ہے وہ ٹیچر اگر ایمپیتھیٹک ہو, ہمدردی دکھائے, کائنڈنس دکھائے گا, تو وہ بچوں کا فیوریٹ ٹیچر بن سکتا ہے. وہ ہے تو صحیح ہے کہ یہ انگلش میں کہتے ہیں نا کہ اسپیئر دا راڈ اسپوائل دا چائلڈ, لیکن میرے خیال سے آج کل یہ چیز نہیں ہے. آج کل یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس سے کائنڈنس دیں, ان سے محبت کریں, ان کو ہمدردی ان کو دکھائیں, ایمپیتھیٹک ہوں, تو بچہ جو ہے وہ انٹریکشن آپ سے زیادہ کرے گا, اس کی انٹریکشن آپ سے زیادہ ہو, کیونکہ وہ اپنے ہر بات جو ہے پھر وہ آپ سے شیئر کرے. اس کو پتہ ہوگا کہ میرا ٹیچر جو ہے میل ہے یا فیمیل ہے. وہ میری بات کو کبھی بھی جو ہے نا وہ نہ تو کسی کو بتائے گا, نہ وہ اس کا مذاق اڑائے گا, نہ وہ سنپ کرے گا, بلکہ مجھے کوئی اچھا مشورہ دے دے گا. تو میرے حساب سے یہ ایک بہترین چیز ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ ایمپیتھیٹک ہونا چاہیے, اس کے اندر ایمپیتھی جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے. پھر میں ابھی ذکر کر چکا ہوں آپ سے پیشنس کا, میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے, یہ بھی ایک بڑی کوالٹی ہے کہ دا ٹیچر مسٹ شو پیشنس, کہ اس کے اندر کتنے پیشنس ہیں, کیونکہ ٹیچر کے اندر پیشنس ہونا بہت ضروری ہے. ٹیچر ڈیلی جو ہے وہ سینکڑوں بچوں کو پڑھاتا ہے, اگر اس کے اندر پیشنس نہیں ہوگا تو یقیناً وہ بہت سی باتوں کو جو ہے نا وہ کیا کہنا چاہیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اینگری بھی ہو سکتا ہے, اس کو اس پر ناراض ہوگا, وہ اس کے اوپر سنپ کرے گا, جس سے برا اثر پڑے گا بچوں کے اور ٹیچر کی انٹریکشن کے. ایک چیز اور ہے, وہ ہے جی شیئر ایکسپیرینس, کہ ایکسپیرینس جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیے. ایسے ایکسپیرینسز شو کریں آپ, شیئر کریں, بلکہ آپ ایسے ایکسپیرینسز شیئر کریں کہ جس کا تعلق بچے کے آگے آنے والی زندگی سے. یقیناً ٹیچر کی زندگی میں بہت سارے ایکسپیرینسز آئے ہوتے ہیں. میں کوشش یہ کرتا ہوں ہمیشہ کہ میں ان ایکسپیرینسز کو شیئر کروں اپنے اسٹوڈنٹ سے جس کا تعلق ان کو موٹیویٹ کرنے سے, تاکہ ان کے اندر ایک
جو ہے وہ کسی اپنے ایم کے لیے انسپریشن پیدا ہو، ایسا ایکسپیرئنس شو کریں کہ جو کہ ان کے مستقبل کے لیے بہتر ثابت ہو۔ ہمیشہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے لیے، جیسے میں ٹیچر ہوں، میرے لیے ساتھ بھی بہت سارے ایکسپیرینسز ہوئے ہیں جو میرے کلاس کے اندر ہوئے ہیں، میرے اسکول میں، میرے کالج میں، میرے اساتذہ نے مجھ سے بہت سارے ایکسپیرینسز شیئر کی، میرے اپنے بھی بہت سارے ایکسپیرینسز اس طرح کے ہوئے ہیں جو پازیٹیو ایکسپیرینس آپ کے ہوئے، تاکہ ہم پازیٹیوٹی جو ہے وہ ان کو کنوے کریں، اور ہمیں پروموٹ بھی پازیٹیوٹی کو کرنا چاہیے تاکہ بچوں کے اندر جو ہے وہ انسپریشن پیدا ہو، ہم ان کو موٹیویٹ کر سکیں۔ کوئی بھی اپنا ایکسپیرینس جو ہو وہ آپ اس کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور پھر ان کو بتائیں کہ دیکھو اگر اس طرح سے تم نے کیا تو تمہارے لیے یہ فائدہ ہے، تمہارے مستقبل میں یہ فائدہ تم کو ملے گا۔ تو اپنے ایکسپیرینسز جو ہیں وہ شیئر کریں۔ آخر میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا، وہ ہے کہ ٹیچر، ویدر فیمیل ٹیچر اور میل ٹیچر، ہی اور شی مسٹ بی اے گڈ لرنر۔ ہمیں ایک اچھا لرنر بھی ہونا چاہیے۔ ہم کلاس کے اندر جو ہے وہ بالکل بلینک ہو کے ہمیں نہیں جانا چاہیے، ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ کچھ پڑھ کے جانا چاہیے۔ ہماری لرننگ جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک ہونی چاہیے۔ ہم جس ٹاپک کو آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں ایک اچھا جو ہے اچھی نالج اس کے بارے میں ہونی چاہیے۔ ہم اپنے لیکچر کو بھی ایون اگر چاہیں، اور یہ کرنا چاہیے چاہے آپ کو کتنے سال بھی ہو گئے ہیں ٹیچ کرتے ہوئے، اس کو جو ہے وہ پڑھتے جانا چاہیے۔ میں جب بھی کلاس میں جاتا تھا، اور ابھی بھی میں جب بھی کلاس میں میرا جانا ہوتا ہے پڑھانے کے لیے، تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ایک نظر میں لیکچر کو دیکھ کے، اتنے سالوں کے بعد بھی، تقریباً 28-29 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، لیکن میں آج بھی یہ کام کرتا ہوں، اور اس کے ریلیونٹ چیزیں، اس کے حوالے سے چیزیں میں دیکھ کے جاتا ہوں۔ تو یہ اگر آپ کو لرننگ کی عادت ہو، سیکھیں۔ ہم آج کل میڈیا آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا، یوٹیوب آپ کے سامنے ہے، گوگل آپ کے سامنے ہے، اس طرح سے بہت سارے دوسری چیزیں ہیں جو کہ نیٹ پہ موجود ہیں، ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے۔ وی مسٹ بی اے گڈ لرنر۔ If we are a good learner, then definitely we will be a good teacher. We can deliver the lecture in the best way. تو ہمیں جو ہے وہ اپنے بیسٹ دینے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں ایک اچھا لرنر ہونا چاہیے۔ اگر ہم اچھے لرنر ہوں گے تو ہم ایک اچھے ڈلیور بھی ہوں گے، ہم ڈلیور بھی اچھا کریں گے، اور بچوں کے ساتھ ہماری انٹریکشن جو ہے وہ بڑھتی جائے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو کہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ دیکھنے میں تو بڑی کامن چیزیں ہیں، لیکن کیا ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، یہ ہم نے دیکھنا تھا کہ اگر ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کر رہے ہیں تو یا چند چیزوں پہ کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو آپٹ کر لینا چاہیے بینگ اے ٹیچر۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ جو میں نے بلاگ کیا آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہے تو شیئر ضرور کریے، بیل آئیکن ضرور دبایا کریں، سبسکرائب کرتے رہیں، اور اپنے دوستوں سے بھی کہیں کہ وہ سبسکرائب کریں، تاکہ اسی طرح کے آپ کو جو اچھی اچھی باتیں ہیں جو میرے آبزرویشن کے اندر آتی ہیں، جو میرے پاسٹ کے اندر جو میں نے ایکسپیرینسز کیے ہیں، جو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، وہ آپ تک جو ہے وہ ملتے رہیں۔ انشاءاللہ اور بھی اس طرح کی کچھ میں ویڈیوز میرے ذہن میں ہے کہ میں بناؤں گا، تو انشاءاللہ اس کو بھی میں آپ کو جو ہے ویڈیو کی صورت میں اپنے ایکسپیرینسز میں رکھوں گا، تو انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا یہ کام۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔